کریم کا ایک ورق اللہ کے سچے دوستوں کی کہانی قرآن کی زبانی معاشرہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے، معاشرہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے، سوسائٹی آستانہ پرستی کے دلدل میں الجھی ہوئی ہے، جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، زلفیں بڑھائے ہوئے فنکار نذرانہ بٹورنے کے لیے آفیشل سٹائل بنائے پھرتے ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، بڑے صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، بڑے صاحب بھی آئے ہوئے ہیں چادریں چڑھانے کے لیے، پھولوں کی چادریں چڑھانے کے لیے، میرے محفل بننے کے لیے، ہر طرف سے انسانی زمین سے گلی ڈنڈا کھیلا جا رہا ہے، کک لگائی جا رہی ہے، انسانی زمین کی عفت تاراج ہو رہی ہے۔ یہ چند اللہ کے سچے دوست جن کی جوانی بالغ نظر ہو گئی، جن کی جوانی بالغ نظر ہو گئی، جوانی بالغ نظر ہو گئی، اس بگڑے ہوئے معاشرے میں، بیمار سوسائٹی میں حق و صداقت کا نشان بن کر ابھرے، پورے معاشرے کو للکارا، اعلان کر دیا ہم تمہارے خود ساختہ بتوں کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم تو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کے آگے ہی جھکیں گے۔ عدالت بتوا ہو گئی، بڑے صاحب مشتعل ہو گئے کہ نقص امن کی بات کرتے ہیں، نقص امن کی بات کرتے ہیں، بڑے صاحب کی طبیعت میں جلال آ گیا، وارنٹ جاری ہو گئے، نوجوان گرفتار ہو کے آ گئے، نوجوان اللہ کے ولی گرفتار ہو کے آ گئے۔ دقیانوس پوچھتا ہے کیا تم نے بزرگوں کی توہین کی ہے؟ اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم نے قومی عقائد سے بغاوت کر دی ہے، قومی عقائد سے بغاوت کر دی ہے۔ کاش کہ میں اس کی ڈیٹیل عرض کر سکتا لیکن مرا دردے سندر دیں اگر کوئی ہم زبان سوزا مگر دم درکشم ترسم کے مغز استخان سوزا۔ بہت سے راز آئے سربستہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہا خانہ دل میں مستور رکھنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے۔ قومی عقائد کے بھائی ہیں یہ، آستانوں پہ نہیں جھکتے۔ نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، دیکھا نا باہر ہو کے خزاں، ربنا رب السماوات والارض۔ بڑے صاحب کی عدالت میں اللہ کے ولیوں کا بیان، پتہ نہیں ان کی تاریخ میں تو ریکارڈ ہوا یا نہیں، لیکن قرآن کی تاریخ میں اللہ نے اسے ریکارڈ کر دیا۔ فرمایا ربنا رب السماوات والارض، ہم تمہارے خود ساختہ بتوں کے سامنے جھکنا انسانیت کی تذلیل سمجھتے ہیں، ہماری زمین کی عاجزیاں تو اس کے لیے وقف ہیں جو زمین و آسمانوں کا رب ہے۔ اس نے کہا اپنی برادری کو دیکھو، یہ سب تمہاری برادری کے وڈیرے آئے ہوئے ہیں، چودھری آئے ہوئے ہیں، رئیس آئے ہوئے ہیں، مخدوم آئے ہوئے ہیں، ان کی تو سنو۔ نوجوانوں نے کہا اولئک قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ جن کا تم ریفرنس دیتے ہو یہ ہمارے خون میں تو رشتہ دار ہیں لیکن عقیدہ میں نہیں، اور انسانیت
عقائد سے سنورتی ہے، خون سے نہیں۔ انسانیت عقائد سے سنورتی ہے، خون سے نہیں۔ یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، اس لیے کہ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں۔ ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہیں۔ ہم خدا پرست ہیں، یہ آستانہ پرست ہیں۔ ہم مجاہد ہیں، یہ مجاور ہیں۔ یہ تعویذ فروش ہیں، ہم سرفروش ہیں۔ یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، لہذا انہیں حجت کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم چھوڑ چکے انہیں، ہم رب کے لیے سب کو چھوڑ چکے۔ یہی تو دوستی ہے اصل میں، کہ خدا حشر میں کہہ دے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ سب کو راضی کرتے پھرتے ہو نا، سیاست بازی کرتے ہو نا، سب کے سامنے من منا کے بات کرتے ہو نا، گاہک نہ ٹوٹے، کسٹمر نہ ٹوٹے۔ کئی کشتیوں پہ پاؤں رکھو گے تو رسوا ہو جاؤ گے، ایک سفینے پہ آ جاؤ، دکھ اٹھاؤ، منزل ضرور ملے گی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ، یہ ہمارے قومی سردار ضرور ہیں لیکن ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، اس لیے کہ یہ ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں، ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں، ہم ہی والے ہیں، یہ ہی والے ہیں۔ بڑے صاحب نے کہا جبہ تو دیکھو ان کا، آستانوں کی جنس، سٹائل تو دیکھو، جبہ تو دیکھو، صافہ تو دیکھو، سنیارٹی تو ملاحظہ کرو۔ میرے عزیز دوستو، نوجوانوں نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگا دیا، ربنا رب السماوات والارض۔ اب آزمائشیں آئیں، کہا تھا نا میں نے، خدا خواہی بلا خواہی، موحد بنو اور آزمائے نہ جاؤ، ناممکن ہے۔ مصائب آئے، مصیبتوں نے یلغار کر دی، بڑے صاحب نے وارننگ دی، تمہیں ایدھاک پیریڈ، ایک چھوٹا سا وقفہ دیا جاتا ہے، اس میں نظر ثانی کر لو اپنے موقف پر، ورنہ میرے غضب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، سزا دوں گا، نسلیں یاد کریں گی۔ یہ نوجوان وہاں سے آئے ہیں، قرآن پاک نے فرمایا اذهب الفتية الى الكهف، ایک غار میں آ گئے، بازار میں نہیں، جلوس نکال کر بازار میں نہیں آئے کہ وہ تو ریاکاری ہوا کرتی ہے۔ مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق، مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق،
کوئی پروانے سے پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے،